اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب رکوع نمبر 5 کی جو بقیہ آیات ہیں وہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے۔ اب میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، یہودی کہہ رہا تو بنی اسرائیل کا مطلب یہودی، سمجھا نا؟ یہ سب ایک ہی ہے نا، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ایک ہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، تم جو اپنی کتابوں میں تحریف کر لیا کرتے تھے، تبدیلیاں کر لیا کرتے تھے، وہ کام چھوڑ دو اور قرآن پر ایمان لے آؤ، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور نماز پڑھو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں سجدہ کرو۔ اور جو ہے، جب کبھی زندگی میں کوئی مصیبت یا پریشانیاں تم پر آ جائیں تو جیسے میرے نبی کے چاہنے والے مسلمان کو میں نے حکم دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، یعنی جب کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو ہمیں نماز تو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، نماز پڑھتے رہو اور صبر کرتے رہو۔ میں دیکھ رہا ہوں اوپر سے، اور ہم کو بولا ہے صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ امت محمدیہ کو یہ کہا ہے کہ جب کبھی تمہارے پر مصیبت پریشانی آ جائے تو نماز تو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے نماز تو پڑھتے رہنا ہے اور صبر کرتے رہنا ہے۔ تو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ مگر یہاں تک دوسری بات بولی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بنی اسرائیلی ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کو کیا کہا ہے؟ ان کو سنو، ان کے لیے کیا کہا ہے؟ ان کے لیے یہ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب کبھی تم پر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو جملہ تو وہی ہے کہ نماز پڑھا کرو اور صبر سے کام لیا کرو، مگر اگلی بات بدل دی ہے۔ آخری بات یہ ہے، اور دیکھو بات سنو، کہ جو نماز پڑھنا ہے نا، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ نماز ذرا مشکل ہے، نماز پڑھنا ذرا مشکل کام ہے، ذرا مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو نماز عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، عجز و نیازی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی مشکل نہیں ہے جو روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان کو کیا بولا؟ یہ بات سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، جب کبھی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو آپ کو نماز اور صبر سے مدد لینا ہے۔ تو پہلے تو اللہ ان کو بول چکا، بعد میں ہم کو بولا ہے نا، تو ان کو کیا بولا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے نماز جو ہے ذرا مشکل کام ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری عبادت سے محبت کرتے ہیں، ان کو مشکل نہیں ہوگی، اور ان کو بھی مشکل نہیں ہوگی جو روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے تو یہ بولا۔ اب جب ہمارا نمبر آیا، ہم پر جب قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم سے کیا کہا؟ نماز پڑھو، صبر کرو، بے شک صبر کرنے والا ساتھ۔ ہاں، ہم سے یہ بولا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ نبی لوگوں سے کہہ دو، صحابہ کرام سے کہہ دو کہ جب کبھی کوئی مشکل اور پریشانی کا وقت آ جائے تو نماز پڑھا کرو، صبر سے کام لیا کرو، اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کیوں کہ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ میرے نبی کی یہ امت نماز تو چھوڑے گی نہیں، یہ تو نماز پڑھنے والی ہے، تو نماز تو چھوڑے گی نہیں، صبر میں کبھی کمی آ سکتی ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تاکہ نماز تو پتہ ہے چھوڑے گا نہیں، صبر کہیں چھوڑ نہ جائے، تو کہا کہ میں صبر کرنے والوں ساتھ ہوں تاکہ وہ دونوں برابر رکھے۔ اور ادھر یہ معلوم تھا یعقوب علیہ السلام کی قوم کے اوپر کہ یہ سالے صبر تو کر لیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے، پڑھتے نہیں نماز، وہ سجدہ کرتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے نماز مشکل ہے، مگر جو میری محبت سے نماز پڑھتے ہیں میرے آگے،
جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اور ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک ہی حکم، جیسی قوم ویسی جو ہے نا اس کے آگے آخر کے جو الفاظ ہیں ویسے اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ حالانکہ حکم تو ایک ہی دونوں کو ملا، صبر اور نماز کا مدد لینا۔ میں ادھر یہ بولا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے، اور ادھر یہ بول دیا پہلے کہ اللہ جو ہے نا وہ مجھے پتا ہے نماز بڑی مشکل ہے بھائی، ذرا پڑھ لیا کرو بس، اور جو ہے نا کہ اللہ کا اس کے لیے مشکل نہیں ہے جو روزہ آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو یہ چیزوں کو بھی آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے۔ تو یہاں اب یہ جو رکوع ہمارا اس آیت کے اوپر تو ختم ہو جاتا ہے، مگر یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس رکوع کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل قوم کو اپنے احسانات یاد کرانا چاہتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید جتنے بھی رکوع ہیں، ہر رکوع کا کوئی اپنا موضوع ہوتا ہے، اور میں اسی لیے آپ کو ہر رکوع موضوع کو بتاتا ہوں۔ تو اب جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے رکوع کا، آیات کا، سورہ بقرہ کے اندر رکوع نمبر 5 سے لے کے 16 رکوع تک یہ سپارہ ختم ہوگا۔ تو 5 سے 16 رکوع کتنے رکوع ہو جائیں گے؟ یہ 6 7 8 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 رکوع رہ جائیں گے۔ وہ 11 رکوع 12 پانچواں ملا کے 12 رکوع بنیں گے ٹوٹل۔ آج کا رکوع یہ ہو گیا، باقی 11 رکوع۔ ان تمام رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے۔ اگلے جتنے رکوع آئیں گے سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے دیکھو میں نے تمہارے پر یہ احسان کیا، میں نے یہ احسان کیا، میں نے تم نے وہ غلطی کی میں نے معاف کر دی، یہ غلطی کی میں نے معاف کر دی، پھر تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ نہیں کروں گا تو پھر تم وہی حرکت کر رہے ہو، پھر تم نے وعدہ کیا تھا میں آئندہ نہیں کریں گے پھر تم وہی حرکتیں کر رہے ہو، اور میں تمہیں معاف کرتا آ رہا ہوں اور تم مانتے نہیں ہو، کتنی معافی کروں گا۔ تو آج میں قرآن مجید کے ذریعے سے دوبارہ تمہارے کو یاد دلا رہا ہوں کہ اپنی غلطیوں کا احساس کرو، میرے احسانات کو یاد کرو کہ جب بھی تم غلطیاں کرتے تھے میں تمہیں معاف کر دیا کرتا تھا، اور جب میں معاف کرتا تھا تو آج تمہارے کو بھی چاہیے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لاؤ، اور میری کتاب قرآن مجید کو پر ایمان لاؤ، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ تو آئندہ جتنے رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان سب میں یہ احکامات ملیں گے آپ کو کہ اللہ نے کہاں کہاں کیا کیا احسانات بنی اسرائیل کے اوپر کیے ہیں۔ سارے رکوع وہی ہوں گے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کی جو دوسرے بھائی یعنی کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہلاتی ہے؟ یہودی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہلاتی ہے؟ عیسائی۔ تو ان کے جو دوسرے بھائی ہیں عیسائی، یہ دونوں مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئے مناظرہ کرنے کے لیے، تو وہاں یہ دونوں لڑ مرے اور آپس میں بولتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کو یہ جنتی تھوڑی ہے، یعنی یہ تو جنت میں نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے جنت، ہم نیک لوگ ہیں۔ کون؟ یہودی کہہ رہے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا نہیں یہ یہودی جنتی نہیں ہے، ہم جنتی، ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ دونوں لڑتے تھے وہاں بیٹھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں، اور ہمارے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سن رہے ہیں، بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں کہ جنت میں یہ دونوں جائیں گے تو ہمارے کیا ہوگا۔ دیکھو نا، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے جنت میں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے جنت میں، تو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اللہ یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کا ایسا واقعہ بیان کیا ہے، وہ آخری رکوع کے اندر آئے گا، 15-16 رکوع کے اندر، وہ سناؤں کو بڑا مزہ آئے گا اس وقت۔ ان کے جھگڑے کا حل کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس رکوع کو آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔
اور کل ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے. اب اس میں دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسانات کیے. رکوع نمبر 6 کے اندر بھی آئیں گے یہ واقعہ کہ اللہ نے جو احسانات کیے ہیں اللہ یاد کرائے گا. اور پھر یاد کرائے گا تو تم نے معافی مانگی تھی میں نے معاف کر دیا. چلو اب ایمان لیا کتاب کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ بول رہا ہے ان کو، مگر یہ ایمان لانے والے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ جب بھی ہم نے تیرا کلام پاک پڑھا اور سنا اسے ہمیں یاد رکھنے کی رسول عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں روزانہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تیرے کلام پاک کو پڑھ کر سنانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارا گھر بھی تیرے دین کا مرکز بن جائے اور تیرا دین ہمارے گھر سے اور ہم لوگوں سے دنیا والے تک پہنچے. اے اللہ تیرا یہ حکم ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تیرا حکم یہ نہیں ہے کہ تو خالی ہم عبادت کریں، بلکہ تیرے عبادت کے طریقے دوسروں کو سکھانا بھی ہماری ڈیوٹی ہے. اے اللہ ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ تو نے اپنی کتاب میں ہم سے کہا ہے کہ جو نماز تم پڑھتے ہو دوسروں کو بھی سکھاؤ، جو علم تمہارے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ. تو اللہ ہم تیرے اس کام کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں، اور جو علم ہمارے پاس ہے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. اے اللہ جو ہم سے لوگ سن رہے ہیں آگے ان کو بھی دین پہنچانے کی توفیق عطا فرما، وہ بھی تیرے دین کو اس سے آگے پہنچائیں اور تیرا دین اس طرح پھلتا پھولتا رہے. وکان اللہ تعالیٰ بشان النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی وقال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.